الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 240، 241 اور 242 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ ان آیات مبارکہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کا مضمون تو یہ ہے کہ تم میں سے جو شادی شدہ لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ وصیت کر کے جائیں کہ ان کی جو بیوہ ہے اسے سال بھر تک نان و نفقہ بھی دیا جائے گا اور شوہر کے گھر میں رہائش بھی دی جائے گی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ سال بھر تک یہ گویا ان کی عدت تھی، تو اس کے بعد سال کے بعد اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر تم پر اس کا مواخذہ نہیں۔ یہ مضمون ہے 240 نمبر آیت مبارکہ کا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بجائے عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی، اور یہ مضمون منسوخ ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام بھی تھے اور طائف کے رہنے والے تھے اور بڑے مالدار شخصیت تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ سرکار مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر پہنچ چکے ہیں، تو وہ اپنے بیوی بچے اور والدین کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ رستہ میں یا مدینہ طیبہ پہنچ کر ان کا وصال ہو گیا تو یہ معاملہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ ان کی بیوہ بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے والدین کو بھی وراثت سے حصہ ملے گا، اولاد کو بھی وراثت سے حصہ ملے گا، اور جو بیوہ ہے اس کے متعلق سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو متوفی خامند ہے اس کے مال سے بیوی کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے گا، رہائش دی جائے گی۔ یعنی بیوہ کو وراثت نہیں ملی، وراثت والدین اور اولاد کو ملی، اور بیوہ کو 1 سال تک نان و نفقہ اور رہائش کا سرکار نے فیصلہ فرمایا۔ اس تناظر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ لیکن یہ آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے یہ اب آیت میراث سے منسوخ ہو چکا ہے۔
آیت میراث یہ ہے کہ سورہ نساء کی 12 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر اس کی بیوہ کو وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ تو چونکہ وراثت میں اس کا حصہ متعین کر دیا گیا، اس لیے یہ جو عدت تھی اور سال بھر تک کا نان و نفقہ اور رہائش تھی، یہ تو تب تھی جب وراثت میں حصہ نہیں تھا۔ اب وراثت میں حصہ جب مل گیا تو اب یہ سال کا نان و نفقہ اور رہائش اور یہ عدت یہ منسوخ ہو گئی۔ اس کی بجائے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت مبارکہ میں اب بیوہ کی عدت کو بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ تم میں جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں، وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ ان کی عدت ہے۔ اور عدت کے بعد جو نان و نفقے کا معاملہ تھا، وہ چونکہ اب وراثت مل رہی ہے، اس لیے وہ نان و نفقہ نہ شوہر کے مال سے ادا کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ورثاء پر یہ لازم ہوگا، بلکہ شوہر کے مال سے اس کا جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ اسے دے دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ کا مضمون اور اس کا ناسخ مضمون آپ نے سماعت فرمایا۔ جو دوسری آیت مبارکہ ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس سے کچھ آیات پہلے یہ حکم نازل فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، کہ اگر تم بے چھوئے عورتوں کو طلاق دے دو تو اب ان کو ایک متاع طلاق دو، یعنی کپڑوں کا جوڑا دے دو یا کچھ نہ کچھ برتنے کے لیے انہیں دے دو، یہ نیکوکاروں کے لیے مناسب ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ طلاق کا جوڑا یہ دینا تو احسان ہے، قرآن مجید فرماتا ہے حقًا علی المحسنین، یہ تو احسان ہے اور احسان کرنا تو میرے اختیار میں ہے، میں چاہے کروں چاہے نہ کروں۔ انہوں نے جب اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تو رب العالمین نے اس تناظر میں یہ ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ یہ جوڑا دینا یہ متقین پر واجب ہے۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر ملاحظہ کرنے کے بعد ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کبھی 1 سال عدت ہوتی تھی لیکن اب وہ منسوخ ہے، اور جب 1 سال عدت ہوتی تھی اس وقت عدت کا نان و نفقہ اور رہائش بھی خاوند کے مال سے ادا کی جاتی تھی، لیکن اب وہ عدت کا نان و نفقہ خاوند کے مال سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ خاوند کے ترکہ سے اسے چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو سال بھر تک نان و نفقے کا مضمون ہے یہ منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ آیت مبارکہ سورہ نساء کی 12 نمبر آیت مبارکہ ہے جو نان و نفقہ کو منسوخ کر رہی ہے، یعنی نان و نفقہ حکم میراث سے منسوخ ہے، اور عدت کا عرصہ یہ سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت مبارکہ سے منسوخ ہے، یعنی نان و نفقہ نہیں ملے گا عدت کا، وراثت ملے گی۔ اور اسی طرح
عدت سال بھر تک نہیں ہوگی، 4 مہینے 10 دن تک ہوگی۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو 240 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس کا حکم بے شک منسوخ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کی تلاوت پر اسی طرح اجر و ثواب ہے جس طرح باقی آیات کریمہ کی تلاوت پر اجر و ثواب ہوتا ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، نہ ہی کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس منسوخ یا کسی بھی منسوخ آیت کو قرآن مجید سے خارج کرے یا اس طرح کا سوچے بھی، یہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ معاملات طے کر چکے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت عثمان چونکہ جامع القرآن ہیں، اس لیے آپ سے یہ عرض کی کہ جب یہ آیت منسوخ ہے تو آپ نے اسے قرآن مجید میں کیوں لکھا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، یبن اخی لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، میں قرآن میں سے کوئی شے اس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا۔ جو آیت حضور پر نازل ہوئی، حضور نے بتا دیا کہ اسے فلاں مقام پر لکھ دیا جائے، تو اب وہ قرآن کا حصہ ہے، اسے قرآن سے کوئی شخص خارج نہیں کر سکتا۔ جب خلفائے راشدین یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے خارج نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے جو آیات ایسی ہیں جن کا حکم بے شک منسوخ ہو چکا ہے، لیکن حکم منسوخ ہونے کے باوجود وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کی تلاوت کی جائے گی، ان پر اجر و ثواب ملے گا، اور اسے اسی طرح قرآن سمجھنا لازم ہے جس طرح باقی آیات کو قرآن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، کہ عدت کے بعد وہ بیوہ خواتین اپنے بارے میں جو کریں معروف سے، یعنی شریعت کے مطابق کریں، اس بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ بیوہ عورت یا اسی طرح طلاق یافتہ عورت عدت گزرنے کے بعد معروف طریقے سے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کر سکتی ہے، لیکن معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے سے زیب و زینت کرے جس سے اس کا پردہ اور زیب و زینت غیر محرم پر نمایاں نہ ہو، تو عدت گزرنے کے بعد وہ کر سکتی ہے۔ البتہ جو طلاق رجعی والی ہے وہ تو ظاہر ہے عدت کے اندر بھی زیب و زینت کرے گی تاکہ اس کا خامن جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جس عورت کو طلاق رجعی ہوئی یا طلاق بائنہ یا مغلظہ ہوئی، طلاق یافتہ عورت ہے، اس کا نان و نفقہ اور رہائش تو اس کے شوہر پر لازم ہے، جس طرح قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن جو بیوہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ نان و نفقہ تو اسے اس کے خامن کے مال سے نہیں ملے گا بلکہ وراثت ملے گی، البتہ وہ عدت کا دورانیہ 4 مہینے 10 دن اپنے خامن کے مکان میں ہی گزارے گی۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جس عورت کو بغیر چھوئے یعنی اس سے وطی اور مباشرت کیے بغیر طلاق دے دی گئی، اسے طلاق کا جوڑا دینا یہ واجب ہے، اور اگر اس سے مباشرت ہو چکی ہے تو پھر اسے حق مار دینا یہ واجب ہے، اور طلاق کا جوڑا دینا یہ مستحب ہے۔ اور طلاق کا جو جوڑا دیا جائے گا اس کی مالیت کتنی ہوگی وہ مرد کی مالی حیثیت کے مطابق طے کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔